نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینے کی فضیلت، مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں، اور یہ جو صفات ہیں، یہ جو صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی جا رہی ہے یہ ہے متقین کی صفت، کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بندہ تقوی والا ہوتا ہے، وہ بندہ متقی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس چیز کی کہ لوگوں کو معاف کرنا ہمارے معاشرے کو بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کسی کے اوپر غصہ آ جائے، کسی کو ہم برا عمل کرتا ہوا دیکھ لیں، کوئی ہمیں غصہ دلا دے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی برا کام کر لے، تو ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے، بجائے معاف کرنے کے اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس کو بری بری باتیں سناتے ہیں اور اس کو معاف نہیں کرتے، دل میں اس کے لیے ہم اپنے دل میں میل رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، رب تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ جنت کے اندر اس کا ایک محل بنایا جائے، اس کو ایک جنت میں محل عطا کیا جائے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اگر کوئی بندہ اس کے اوپر ظلم کرے تو وہ اس کو معاف کر دے، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی کرے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اسے معاف کر کے جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہوتی، ہم معاملات کو خود حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، خود اس کا حل نکالتے ہیں، چاہے ہمیں کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ برا عمل ہے۔ اگر کسی کو، رب کے محبوب نے فرمایا، اگر کسی کو جنت کے اندر محل چاہیے نا، جنت کے اندر بہترین ٹھکانہ چاہیے نا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دے اور اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور دوسری نشانی میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنت کے اندر محل چاہتا ہے نا، تو وہ یہ کام کرے کہ اگر کوئی بندہ اس کو محروم کرے، کوئی بندہ اس سے دور ہو جائے تو وہ اس کے قریب ہو جائے، اگر کوئی بندہ اس سے قطع تعلق ہی کرے، تعلق توڑنے کا ارادہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تعلق جوڑے، لوگوں سے محبت کرے، لوگوں سے عقیدت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جو بندہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، زیادتی کرنے والے کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سپرد کر کے اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو بندہ کسی سے تعلق قطع کرنا چاہے، توڑنا چاہے، تو سامنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو توڑنے نہیں دیتا بلکہ تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دو تین کام جو بھی بندہ کرتا ہے نا، تو رب کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک محل بنائے گا، اس کو جنت میں ایک محل دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس کے درجات بھی اللہ رب العزت بلند فرما دے گا۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ صرف لوگوں کو معاف کر دینا ہے، غصہ نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، کوئی برا عمل نہیں کرنا۔ اگر کوئی زیادتی ہمارے ساتھ کرے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ کے اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس کی برکت یہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں قبر کے اندر مرنے کے بعد ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا اور ہمارے درجات بھی مزید بلند فرما دے گا۔ تو یاد رکھیے ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ بروز قیامت حساب و کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور جمع ہوں گے سارے لوگ، تو ایک منادی آئے گا اور وہ منادی آ کر آواز دے گا کہ اے وہ لوگ جن کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، جن کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہوئی ہے،
وہ لوگ جو ہیں وہ اس بھیڑ سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو 2-3 بار وہ منادی آواز دے گا کہ جن کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہوئی ہے وہ یہاں سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو لوگ پوچھیں گے بھائی وہ کون لوگ ہیں، تم کن لوگوں کو بلا رہے ہو، کن کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اپنے ذمے میں؟ تو وہ منادی یہ کہے گا کہ جو لوگ لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیا کرتے تھے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیا کرتے تھے، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو اللہ کے سپرد معاملات کر کے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، میں ان کو ندا دے رہا ہوں کیونکہ ان کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ان کی جو شفاعت ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کر لی ہے۔ تو اس معاف کرنے کی برکت سے رب تعالیٰ یہ انہیں انعام دے رہا ہے کہ انہیں جنت سے نوازا جا رہا ہے۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہیں لیکن جنت ان کے منتظر ہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک سے ہمیں ثبوت مل گیا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کوئی اگر ہمارے ساتھ کرے گا تو اس کو اگر معاف کر دیں گے، معاف کرنے کا جو عمل ہے وہ سیکھ جائیں گے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جنت کے اندر عالی شان محل بھی عطا فرمائے گا اور اللہ جل وعلا ہمارے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث کی روشنی میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے کو خود جنت میں بھیجتا ہے اور جنت سے نوازتا ہے، اور اس کا جو شفاعت کا ذمہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اللہ خود اس پر کرم فرماتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، اور کاش ہماری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہم اس چیز سے بالکل محروم ہیں، بالکل محروم ہیں، نہ فضائل جانتے ہیں، نہ کوئی ہمیں قدر و قیمت ہے اس چیز کی، بس چھوٹا سا مسئلہ دیکھا نہیں لڑائی شروع کر دی۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ نظام کائنات رب تعالیٰ خود چلا رہا ہے، اللہ رب العزت ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو ہمیں جو شریعت کی طرف سے جو احکام ملتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور جو بھی معاملات ہوں وہ اللہ کے سپرد کر دیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔